آج کی یہ مجلس ہمارے اور آپ کے 7ویں امام حجت خدا عابد صالح باب الحوائج باب المراد حضرت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ وعلی آبائہ و ابنائہ الصلاۃ والسلام، ان کی شب شہادت کی مناسبت سے منعقد ہو رہی ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کا مرتبہ ان 14 معصومین علیہم السلام میں سے اور ان 12 اماموں میں سے بھی کسی کے مرتبے تک حقیقتاً ذہن بشری پہنچ جائے، یہ ایک مشکل اور دشوار امر ہے۔ بس یہ اجمالی معرفت جو ہمیں حاصل ہے، جو خود انہی معصومین کے کلمات سے نصیب ہوئی، یہ معرفت ہی بس کافی ہے۔ یہ امام ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ حجت خدا ہیں، ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ یہ چند عناوین ہیں جو خود خاصی اہمیت رکھتے ہیں، خاصا واضح مفہوم رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ خاصا گہرا مفہوم رکھتے ہیں۔ یہ امام ہیں۔ امام ہیں کہ کیا معنی ہے؟ امام ہیں کہ معنی یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں انہیں ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ امام کہتے ہیں اس شے کو کہ جو سامنے ہو، ہمیں انہیں سامنے رکھنا ہے۔ بس لطیف سی بات ہے، ہمیں انہیں سامنے رکھنا ہے، دنیا کو سامنے نہیں رکھنا ہے۔ انہیں سامنے رکھنا ہے، دنیا کو ٹھوکروں میں رکھنا ہے۔ بس یہ خیال رہے، ایسا نہ ہو کہ اٹھتے بیٹھتے دنیا سامنے ہو، ایسا نہ ہو کہ اٹھتے بیٹھتے دنیا سامنے ہو، دنیا ٹھوکروں میں ہو، یہ سامنے ہو۔ اور دنیا میں ٹھوکروں میں رکھنے کا شعور اور اقتدار تبھی پیدا ہوگا جب یہ سامنے رہیں گے ہر وقت۔ یہ امام ہیں، یہ حجت خدا ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے۔ اور جہاں تک ان کی حقیقت ذات و کنہ صفات کا سوال ہے تو پھر وہی عرض کروں گا کہ وہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی ایک علمی بحث کی طرف ایک اشارہ کر دوں۔ ماشاءاللہ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں لوگ، تو سائنس کی معلومات بھی اچھی خاصی ہے، بچے کے سامنے بہت سی باتیں ہیں۔ دیکھیے وہ دور گیا نا کہ جب آپ اس دنیا کو صرف 3 ڈائمینشنل سمجھتے تھے، کیا ابھی تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ڈائمینشنل ہے یہ کائنات؟ 3 ڈائمینشنل نہیں ہے نا۔ اور جب 3 ڈائمینشنل کا تصور ہو تب بھی ہر ایک ڈائمینشن دوسرے ڈائمینشن کے لیے ایک پردہ غیب ہے۔ اور اگر چوتھا ڈائمینشن آ جائے تو یہ 3 ڈائمینشن اپنی جگہ رہے گا، وہ چوتھا ڈائمینشن سب سے بڑا پردہ بن جائے گا۔ وقت، یہ گزرتا ہوا وقت، یہ لمحہ لمحہ بکھرتا ہوا وقت، یہ وقت جس کی اپنی کوئی ٹھوس حیثیت نہیں ہے، وہ ایسا پردہ بن جاتا ہے کہ بڑی بڑی ٹھوس حقیقتوں کو چھپا دیتا ہے۔ اور اگر اسے اور بھی زیادہ ڈائمینشنز کا تصور کر لیں، جیسے 11 ڈائمینشنز تک اور 26 ڈائمینشنز تک باتیں پہنچ رہی ہیں اور کیا کیا تھیوریاں آگے آ رہی ہیں،
میں اس وقت ان تمام تھیوریز پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کائنات کو یہ سمجھیں کہ اس میں بہت پرتیں ہیں، اور جب تک تمام پرتوں کا، تمام ابعاد کا، تمام اطوار کا، تمام فیزز آف ایگزسٹنس کا احاطہ نہ ہو، اس وقت تک کوئی انسان امام کائنات کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اچھا، اس نقطے کو اس لیے بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں بہت فرق ہے، ہم انہیں ایک سیاسی امام نہیں مانتے ہیں، ہم انہیں امام کائنات سمجھتے ہیں، امام ہستی، امام حیات۔ وہ حی و قیوم وہ ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی اور اس میں ان کو امام بنایا۔ برائے خوشنودی مولا کائنات علی بن ابی طالب آواز بلند صلوات۔ اگر یہ بات پیش نظر رہے تو یہ بہت سی چیزیں جنہیں سادہ ذہن رکھنے والے حضرات بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے پر یقین لہجے میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم معجزات کے قائل نہیں ہیں۔ معجزہ تو ہر طرف بکھرا ہوا ہے، آپ کس چیز کے قائل نہیں ہیں؟ آپ کی یہ آنے والی جانے والی ہر سانس معجزہ ہے، یا آپ جس زمین پہ کھڑے ہوئے یہ زمین معجزہ ہے، یا آپ جس سورج کی روشنی میں دن گزارتے ہیں یہ معجزہ ہے، یا آپ جس چاند کی روشنی میں رات بسر کرتے ہیں یہ معجزہ ہے۔ یہ سخت زمین سے، سخت چٹانوں سے، آپ کبھی ویسے عام زمین پہ بھی اگنے والے درخت ایک حجت خدا ہیں، ایک آیت خدا ہیں، لیکن یہ کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پہاڑ ہے، سخت چٹانیں ہیں، مضبوط چٹانیں، جو آپ کے تیشے سے، آپ کے بڑے تیز دھاردار ہتھیاروں سے جو چٹانیں ٹوٹ نہیں سکتی، ان چٹانوں کے جگر کو چاک کر کے اس میں سے پتیاں نکلتی ہیں۔ آپ کا فولادی ہتھیار جس چٹان کو توڑ نہیں سکتا، اس چٹان کے اندر سے ایک گھاس کی پتی وہ سر نکالتی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو معجزے تو کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، کس چیز کے آپ منکر ہیں؟ کس چیز کا انکار کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، کہیں کہیں یہ معجزے اتنے عادی ہو جاتے ہیں، روزانہ دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس میں تعجب کا پہلو باقی نہیں رہتا، ورنہ اس کائنات میں ہر طرف معجزات الہی ہیں۔ اور معصومین علیہم السلام کا تذکرہ، جتنے انبیاء ہیں، جتنے اللہ کی طرف سے آنے والے نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، جتنی اس کی حجتیں ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، سب کے پاس معجزات ہیں، کرامات ہیں۔ ان معجزات اور کرامات کا انکار نہ کیجیے، صرف اپنے ورلڈ ویو کو اور اپنے اس کاسموس کو سمجھنے کے ویژن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی کاسمولوجی اگر صحیح ہو گئی تو معصومین کی معجز نما شخصیت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ سائنس کا بھی ادھورا سبق نقصان پہنچاتا ہے، دین کا بھی ادھورا سبق نقصان پہنچاتا ہے۔ کیا کہنے؟ پرانی مسل ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان، اور ہاں کہیے کیا ہے، نیم ملا خطرہ ایمان۔ ادھورا علم ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس کائنات کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل ہوئی اور آپ نے سمجھا کہ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا،
یہ خطرناک بات ہے. جتنا علم ہے آپ کہیے ہمیں یہاں تک علم ہے، اس سے آگے کا ہمیں علم نہیں ہے. بس صحیح راستہ یہ ہے. اگر اس کائنات کے متعدد جہات اور جوانب کا بھی ادراک ہو جائے، یہ ادراک ہو جائے کہ حقیقتاً یہ کائنات کتنے ڈائمنشنز رکھتی ہے، اور پھر یہ اندازہ ہو جائے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو تمام ڈائمنشنز پہ قدرت رکھتا ہو، تو پھر معصوم کی ہستی اور اس کا فیضان سمجھ میں آتا ہے. اور خود آپ کو اپنی ذات کو تربیت دے کر ارتقاء کے مراحل طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. معصوم، اکثر میرا یہ اسلوب رہا ہے اور اس وقت پھر اسی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ معصوم کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. آپ کے اندر کتنی قوتیں چھپی ہوئی ہیں، آپ میں کتنی قوتیں چھپی ہوئی. اگر صرف اس جسم اور اس کے اندر موجود امر الہی، اس کے اندر موجود روح اور نفس، یا اس سے متعلق روح اور نفس کے اندر پوشیدہ امکانات کا آپ کو اندازہ ہو، تو آپ یہ تجربہ کریں گے خدا کی قسم، اور کرنے والے کرتے ہیں، کہ بہت سی چیزیں ان دو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر بعض حالات ہوتے ہیں کہ بالکل اسی طرح نظر آتی ہیں جیسے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. سامنے دیوار ہوتی ہے مگر دیوار کے سے ماورا چیزیں بھی انسان دیکھ لیتا ہے کا لفظ میں عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، دیکھ لیتا ہے. یہ عام انسان کی بات کر رہا ہوں. ایک خاص عبادت کے بعد، ایک خاص ریاضت کے بعد، ایک خاص ذکر کے بعد، ایک خاص توسل کے بعد، ایک خاص کنسنٹریشن کے ساتھ، ایک خاص میڈیٹیشن کے ساتھ انسان میں یہ قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ اس جدار مادی کے ماورا دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس مادی دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور ہزاروں میل دور کیا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب عام انسان میں یہ قدرت موجود ہے تو جو حجت خدا ہو، جسے اللہ نے اپنی نشانی، خاص نشانی بنا کے پیش کیا ہو، اس کے اندر کیا قدرتیں ہوں گی. اور کائنات کے دور دراز گوشوں کی بات رہنے دیجئے، ایک انسان دوسرے انسان کے باطن میں جھانک کر دیکھ سکے. دو افراد آمنے سامنے ہیں، ہر شخص میں اس قدرت ہوتی ہے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی تمام کیفیتوں کو سمجھ لے؟ نہیں ہوتی. دیکھیے، بنا نہیں تھی کہ میں تاخیر کروں گا، لیکن مثالوں میں اگر بات آگے بڑھ جائے تو صلوات پر محمد و آل محمد. دو عام انسان ہیں، سادہ سے انسان ہیں، جنہوں نے علم طب بالکل نہیں پڑھا، میڈیکل سائنس کوئی مطالعہ نہیں، نہ قدیم طب نہ جدید طب. لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص تو یہ دو آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے، بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے. وہیں ایک تیسرا شخص آ جائے جس نے علم طب پڑھا ہو، جس نے یہ پڑھا ہو کہ انسان کے اندر کون سی تکلیف ہوگی تو چہرے کا کیا انداز ہوگا، چہرے کی رنگت کیا بتاتی ہے، آنکھوں کی رنگت کیا بتاتی ہے، جسم کی وضع کیا بتاتی ہے، انسان کا لہجہ کیا بتاتا ہے. اب یہ جس نے اسٹڈی کی ہے اس لحاظ سے، وہ وہاں پہ آ گیا اور دیکھتے ہی ایک شخص سے ہاتھ ملایا اور دعائیں دی اور ایک دوسرے کے ساتھ تحیات کا تبادلہ ہوا، آداب و سلام ہوا، اور دوسرے کی طرف جیسے ہی رخ کیا، ارے بھائی میں کیا دیکھ رہا ہوں، ارے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فوراً چلیے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے. آپ کو اندازہ نہیں، اور یہ فوراً لے جائے گا اور اس کا علاج کرائے گا، اور بعد میں پوچھا جائے گا
کہ بھئی کیا کہا ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے. اچھا یہ اس نے کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ علم نہیں تھا. اس نے کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ علم تھا. ہم امام اسی کو مانتے ہیں جسے اللہ نے علم دیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد جب یہ ایک شخص تھا کہ جس نے صرف علم طب میں مہارت پیدا کی تو اس کے اندر جو دل میں سینے میں درد تھا جس کا احساس خود اسے بھی اتنی شدت سے نہیں تھا, درد اٹھنے والا تھا اس کے سینے میں, پہچان لیا اس نے چہرہ دیکھ کر. اور ہمارے یہاں اسی کو عام اصطلاح میں محدود اور لیمیٹڈ اصطلاح میں کہیں گے اسے علم غیب تھا یا نہیں. یہ شخص جو بیٹھا تھا یعنی جو خود مریض تھا, جس کے دل میں درد اٹھنے والا تھا اور دل کی حالت بگڑ رہی تھی, مگر اسے خود مریض کو پورا اندازہ نہیں تھا, اس حکیم نے, اس طبیب نے اس کے چہرے کو, اس کے چہرے کے تناؤ کو, چہرے کے رنگ کو دیکھ کے پہچان لیا کہ اسے ابھی ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, اور فوراً اسے کہا کہ چلو تمہیں علاج کی ضرورت ہے. خود مریض کو جس سنگینی کا اندازہ نہیں تھا, اس کو اندازہ ہوا کس بنا پر؟ علم. اسے کہتے ہیں غیب نسبی, غیب اضافی. یہ ہے غیب لیکن ریلیٹیو, جسے عام طور پر جب سائنس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو اسے علم غیب نہیں کہہ سکتے, اسے علم غیب نہیں کہیں گے. لیکن پہلے زمانے میں کیا تھا, اور اب بھی جو نہیں رکھتا وہ علم, اس کے لیے کیا ہے یہ غیب نسبی. یاد رکھیے گا, غیب نسبی کہہ رہا ہوں, غیب مطلق نہیں کہہ رہا ہوں. تو دو افراد ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھے ہوئے ہوں, اس کے باوجود ایک دوسرے کی ساری کیفیات نہیں سمجھ سکتے. لیکن ایک شخص ذہین ہو, فطین ہو, دراک ہو, ذہن اس کا صاف ہو, شفاف ہو, اس کا آئینہ دل صاف ہو, شفاف ہو, واقعاً سینے میں صرف ایک گوشت کا لوتھڑا نہ ہو, جامع جہاں نما ہو, وہ دل ہو جو جہان آشنا بھی ہو اور جہان آفری آشنا بھی ہو. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جسے دیکھے گا اسے پہچان لے. اب یہ مثالیں جب ائمہ اطہار کی زندگیوں میں ملتی ہیں تو لوگ تعجب کرتے ہیں. اب میں آپ کو صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو تذکروں میں اور کتابوں میں اور تاریخوں میں مشہور ترین واقعات میں سے ہمارے امام موسیٰ الکاظم علیہ الصلوۃ کے تعلق سے ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے. بہت مشہور ترین واقعات میں سے ہیں. آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے مستند, اس میں یہ واقعہ مل جائے گا. یعنی شیعہ مصنفین کے ہاں بھی اور غیر شیعہ مصنفین کے ہاں بھی سب نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے, بہت مشہور تاریخی شخصیت ہے اور علمی شخصیت ہے اور زہاد وقت میں سے تھے, حضرت شقیق بلخی. یہ حضرت شقیق بلخی اپنے وقت کے بہت مشہور معروف عالم بھی تھے. یہ یاد رکھیں, عالم, فقیہ, محدث اور زاہد. خدا کے لیے زندگی بسر کرنے کے آرزو مند افراد میں جو نمایاں ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک, یہ کچھ لوگ صوفی کہتے ہیں, کچھ لوگ عارف کہتے ہیں, جس کا جو جی چاہے کہیں. میری نگاہ میں حضرت شقیق بلخی اس طرح کے صوفی نہیں تھے جس طرح کے صوفیوں کا تصور آج کل بہت عام ہو گیا ہے. ایک محترم شخصیت تھی, اور ان کے محترم شخصیت ہونے کے لیے یہی ایک کافی ہے کہ وہ
اہل بیت اطہار کی حرمت سے آشنا تھے، اس خانہ عصمت و طہارت کی حرمت سے آشنا تھے، اس کی عظمت سے آشنا تھے۔ کہتے ہیں کہ شقیق بلخی حج کا ایام تھے، حج کے سفر میں تھے، ایک منزل پہ دیکھا کہ دور صحرا میں تنہا کوئی ایک شخص ہے اور پاؤں میں معمولی سی نعلیں اور جسم مبارک پر بہت ہی معمولی سا لباس اور کچھ بھی نہیں ہے ساتھ میں، نہ حشم نہ خدم نہ سواری، اور مشغول ہے عبادت۔ تو اپنے دل میں یہ خیال کیا شقیق نے کہ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی صوفی ہے اور یہ لوگوں پہ بوجھ بنے گا، بار بنے گا، یعنی خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں سے مانگے گا اور کھائے گا اور سفر گزارے گا، لوگوں پہ بار بنے گا، بوجھ بنے گا۔ کل علی الناس، کہا چل کے میں اسے نصیحت کرتا ہوں۔ اب شقیق آگے بڑھے، دیکھا یہ نماز میں مشغول ہے جوان۔ شقیق نے سوچا ہے، جب شقیق قریب آئے تو شقیق خود کہتے ہیں کہ جوان نے نماز ختم کی اور میری طرف دیکھ کے کہا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا فقرہ، قرآن مجید کا ایک فقرہ دیکھو، یہ ظن و گمان بدگمانیوں سے بچو۔ تو شقیق کہتے ہیں کہ میں مدہوش ہو کے رہ گیا کہ یہ میرے دل کی کیفیت کیسے سمجھ گئے۔ دیکھیے اس لیے میں نے پہلے مثال طبیب کی دے دی تھی، کسی کے دل میں درد اٹھ رہا ہو تو طبیب پہچان لیتا ہے، کسی کے ذہن میں اوہام ہو تو معصوم پہچان لیتا ہے۔ ابھی کہا کچھ نہیں، کسی اور سے بھی نہیں کہا، خود سوچا، اور امام کاظم علیہ السلام نے نماز ختم کرتے ہی کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، دیکھو بدگمانیوں سے بچا کرو۔ قرآن کی آیت پڑھی، یہ قرآن مجید کا فقرہ ہے۔ شقیق خاموش ہو گئے اور پھر وہ نماز میں مشغول ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں سے کارواں آگے بڑھا، دوسری منزل تک پہنچا۔ اب شقیق نے دیکھا کہ وہاں بھی وہ نماز میں مشغول ہیں، تو کہا کہ اب میں جاؤں گا اور اب ان سے معذرت کر لوں گا کہ بھائی میری تو غلطی ہو گئی، غلط سوچ تھی، معذرت ہے، ندامت کا اظہار کہ بھائی میں شرمندہ ہوں، آپ کی شان میں نے غلط سوچ لیا تھا۔ کہ اب جب میں آگے بڑھا تو وہ نماز میں مشغول تھے، نماز تمام کر کے کہا شقیق وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اے شقیق، یہ آیت ہے فقرے کے پھر آگے، اللہ فرماتا ہے کہ اور میں بہت بخشنے والا ہوں اگر کوئی شخص واقعاً توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ یعنی یہ کافی نہیں کہ توبہ کر لی، توبہ پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے، عمل صالح پر مداومت رہے۔ اس آیت کی بھی ترکیب دیکھیں، اس آیت کا انداز، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، میں بہت بخشنے والا ہوں اگر کوئی شخص توبہ کرنے والا ہو اور ایمان لانے والا ہو، عمل صالح بجا لانے والا ہو اور پھر ہدایت پر گامزن رہنے والا ہو۔ یہ اب ان کے استعجاب پر استعجاب، حیرت پر حیرت میں اضافہ کہ یہ پہلے بھی ہو، یہ دوسری نشانی کہ میں جو سوچتا ہوں یہ شخص سمجھ جاتا ہے۔ اور پھر وہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب کارواں آگے بڑھا اور اب مکہ مکرمہ پہنچ کے سامنے، میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص اب تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو اس کے قدر شناس معلوم ہوتے ہیں اور وہ طواف کر رہے ہیں اور ذکر خدا کر رہے ہیں۔ تو کسی سے پوچھا یہ ہیں کون؟
کہا تم جانتے نہیں ہو یہ ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب یہ فرزند رسول ہیں. تو فوراً جملہ کیا کہا شقیق نے؟ خدا کی قسم اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں رکھے. اسی گھرانے میں ایسا جوہر ہو سکتا تھا اور کہیں تو ہو بھی نہیں سکتا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو یہ جو ایک واقعہ ہے آپ غور فرمائیے کہ امام علیہ السلام وہ سوچ رہا ہے اور یہ بتا رہے ہیں. وہ سوچ رہا ہے اور یہ اس کی اصلاح فرما رہے ہیں. وہ سوچ رہا ہے اور یہ اس کی رہنمائی فرما رہے ہیں. اسے کہتے ہیں امام, اسے کہتے ہیں معصوم, اسے کہتے ہیں عبد صالح. بس اب دیکھیے کتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے. ایک واقعے کو, ایک روایت کو بیان کرنے میں اور اس کے کچھ ابعاد, صرف ابھی تو بہت سے پہلو ہیں, صرف اسی ایک روایت پہ غور کر کے کہ آپ نے پہلی آیت کا جو فقرہ پڑھا اس میں کیا کیا معنویتیں ہیں, دوسرا فقرہ جو پڑھا اس میں کیا کیا معنویتیں ہیں. اگر اس کی وضاحت کی جائے تو وقت بہت صرف ہوگا. لیکن یہ کہ یہ امام ہیں, ان کو ہم امام سمجھتے ہیں. بہت پہلے میں نے عرض کیا تھا, کہیں گفتگو ہو رہی تھی ہمارے مختلف مذاہب کے علماء کے درمیان اور ہم بھی وہاں حاضر تھے. تو میں نے کہا صاحب آپ کے پاس کیا حجت ہے یہ جنہیں آپ 12 امام مانتے ہیں, حجت کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل آپ حضرات خود پیش کرتے ہیں, ہم مان لیتے ہیں. میں نے کہا حیرت زدہ, ہم کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ نہیں, آپ کی ہر کتاب میں ہمارے کسی امام کا تذکرہ ہو آپ خود لکھتے ہیں اپنے وقت میں سب سے بڑے اللہ کے عبادت گزار تھے, اپنے وقت میں سب سے بڑے دین کے عالم تھے, اپنے وقت میں سب سے بڑے سخی و فیاض تھے. آپ جب کہیں گے اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم بھی تھے اور عامل بھی, ہمارے لیے حجت ہے, ہم انہیں امام مان لیتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. آپ خود گواہی دیتے ہیں, دنیا گواہی دیتی ہے. ہر مورخ, ہر تذکرہ نگار جب ان کا تذکرہ لکھتا ہے تو یہ لکھتا ہے اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم تھے, اپنے وقت میں سب سے بڑے پرہیزگار تھے, اپنے وقت کے سب سے بڑے عبد صالح تھے. آپ خود کہہ رہے ہیں اب یہ ہمارا نظام فکر ہے کہ جو سب سے بڑا ہو ہم اسی کو امام مانتے ہیں, یہ آپ کا نظام فکر ہے کہ آپ بڑا مان کے بھی امام نہیں مانتے ہیں, خود گواہی دیتے ہیں اور خود اپنی گواہی پہ عمل نہیں کرتے. یہ آپ کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ امام ہیں, امام کہ ان کے لیے آپ یہ بھی ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ جب تھے فرش زمین پر اس وقت ان کے یہاں یہ قوت تھی, آج بھی یہ قوت ہے. اور اسی لیے ساری دنیا انہیں باب الحوائج اور باب المراد سمجھتی ہے. اللہ آپ تمام حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کاظمین کی زیارت کریں. وہاں روضہ کاظمین میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ہے باب المراد. اور شیعہ علماء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, نہ جانے کتنے اہل سنت علماء ہیں, جید علماء, بزرگ علماء, اہل علم و اہل عمل, اہل تقوی, جن کا ایک مقام مرتبہ. انہوں نے صراحتاً یہ لکھا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو ہم قبر مبارک حضرت موسیٰ بن جعفر پہ جا کے توسل کرتے تھے, دعا کرتے تھے اور دعا مستجاب ہو جاتی. یہ امام موسیٰ الکاظم ہے, یہ ہمارے ہر امام کی شان ہے, لیکن امام کاظم علیہ السلام کی شان اپنی جگہ منفرد ہے.
کتنے فضائل ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدائے گریہ بھی بلند ہے. یہ ہم فضائل پڑھتے ہیں تب بھی لوگ گریہ کرتے ہیں. یہ عشق کی نشانی ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، یہ معرفت کی نشانی، اور یہ وابستگی کی نشانی ہے. یہ وابستگی کی نشانی. ایسا امام، اور اسے کس کس طرح سے دنیا والوں نے سمجھا کہ آپ کی زندگی قید خانے میں گزر گئی، اور کس بنیاد پر؟ ان کا وجود ہی گویا سلطنت وقت کے لیے ایک چیلنج تھا. تقریباً آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ یا خانہ قید کیفیت میں گزرا، نگرانی میں، اور یا باقاعدہ قید میں، اور وہ بھی سخت سے سخت قید، سخت سے سخت. سندھی بن شاہق وہ شخص ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا جفا کار، ایسا سنگ دل شقی قاتل تھا کہ جو ہارون الرشید کا معتمد انسان تھا، اور اس کی طرف سے وہ مأمور تھا خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ جو لوگ ہارون کے زعم ناقص میں ہارون کے مخالف تھے یا واقعاً مخالف تھے. سندھی بن شاہق کے سپرد کیا امام علیہ السلام کو. اب وہ بھی واقعہ بس ذکر کرتا ہے، چلو مشہور ہے کہ ہارون نے حج کیا اور امام کو اپنے ساتھ لے گیا. اس کے بعد مدینے گیا، اور مسجد نبوی میں جب قبر شریف کے سامنے پہنچا، قبر مبارک پیغمبر، تو بلند آواز سے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن العم، تاکہ لوگوں پر اپنی اہمیت جتائے، اپنی عظمت، اپنی امپورٹنس، کہ رسول جو ہیں وہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے، یہ واقعی خلافت کے مستحق ہیں. سلام ہو آپ پہ یا رسول، سلام ہو اے میرے چچا زاد بھائی. اس طرح سے بے تکلفی سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابت، بابا آپ پر سلام. اس کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس. چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور امام کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا ابا الحسن ھذا الفخر، ھذا الفخر، یہ ہے فخر، واقعاً یہ ہے فخر. کہا تو یہ ہے فخر، لیکن وہ حقد، وہ حسد جو پیدا ہوا اس نے مجبور کیا کہ امام کو اپنے ساتھ لے کر پھر وہ بغداد لوٹا، اور امام علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ صرف یہ آپ کی وفات اور شہادت طبیعی نہیں تھی، آپ کو زہر کھلایا گیا، اذیتیں دی گئیں، طرح طرح سے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اور اہانت کے اسالیب اختیار کیے گئے. نعوذ باللہ، امام کی توہین، اللہ، یعنی اس طرح سے کہ وفات کے بعد آپ کا جنازہ جسر بغداد پہ لا کے رکھ دیا. ابھی تک وہ جسر بغداد موجود ہے. اجرکم علی اللہ، پروردگار آپ کے جذبہ ولا میں اور اضافہ فرمائے، آپ اچھی طرح سے اجر رسالت ادا کر سکیں، پوری معرفت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ. آپ کی آوازیں بلند ہیں صرف اتنا سننے پر کہ امام کو قید میں رکھا گیا، امام کو زہر سے شہید کیا گیا، امام کی توہین کی گئی، پھر بھی میں خود امام کو پرسہ دیتا ہوں یہ کہہ کر کہ آقا آپ کو قید میں رکھا گیا، کافی زمانے تک قید میں رکھا گیا، 10 سال سے بھی زائد عرصے قید میں رکھا گیا، مگر آپ کی یہ قید زین العابدین کی قید سے مختلف تھی. آقا
آپ قید میں تھے لیکن آپ کے ساتھ کوئی زینب جیسی خاتون قید میں نہ تھی. آپ قید میں تھے لیکن کوئی سکینہ جیسی بہن قید میں نہ تھی. آپ قید میں تھے مگر کوئی یہ آواز تو کان میں نہیں آتی تھی کہ بابا مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما دیں. اجرکم علی اللہ. اور پھر آپ تابوت اٹھائیں گے, یہ سعادت حاصل کریں گے کہ شبیہ تابوت امام کاظم اٹھائیں گے, اس جذبے کے اظہار کے لیے کہ آقا ہم آپ کے سوگوار ہیں, آقا ہم آپ کے ماتمی ہیں, آقا ہم آپ کا پرسہ اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. آقا اس وقت بھی آپ کا جنازہ اٹھایا گیا, توہین ہوئی, جسر بغداد پہ رکھا گیا, مگر جسر بغداد پر جنازہ رکھا جانا یہ توہین کا ایک مقام ہے, مگر برہنہ لاشے کا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال. یہ کس طرح کی اہانت تھی جو حسین ابن علی کی کربلا میں. آقا آپ کا جنازہ اٹھا مگر حسین کا جنازہ تو اس شان سے نہ اٹھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. حضرات